औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां अनवारुल्लाह किराम हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक अजीम किताब जिसका नाम राज़े हयात है और उसके मुसन्नफ़ हैं हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन साहब, उसके मुसन्नफ़ है जिसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये भारत के रहशी हैं और माशाल्लाह 95 की उम्र पूरी कर चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब के आगाज़ के दिबाचे में एडवर्ड एडलर का एक हवाला दिया है कि वो माहिर नफ्सियात हैं। 1937 में उनका इंतकाल होता है। उनके उस कौल से उसने आगाज़ किया कि इंसान वो बाकमाल शख्सियत है जो तारीकियों में रोशनी का चिराग देखता है, जो मायूसियों के आलम में उम्मीद की शमअ जलाने की सलाहियत रखता है, इसको इंसान कहते हैं। और फिर इंसान में क्या कमालात और खूबी होनी चाहिए जिंदगी के हयात के राज को पाने के लिए। सबसे पहली बुनियादी बात है कि इंसान का कोई मकसद वहीद होना चाहिए, यानी जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं तज़ाद फिक्री का शिकार ना हो, मुकम्मल तौर पर यकसू हो, यकीन कामिल हो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करें और रात दिन उसका इस्तेमाल करें। ज़हनी फिक्री तौर पर आप समझ लें कि मैंने अपनी जिंदगी में ये आला मकसद हासिल करना है, यानी फिक्री तौर पर भी समझ लें और अपने जिस्म की, जहन की तमाम तर सलाहियतों को उस आला मकसद को हासिल करने के लिए लगा दें। तो जिंदगी का ये भी एक बड़ा राज है। और उस कुदरत का क्या सबक है, अगर हम कुदरत के हवाले से बात जाने कि जब इंसान शिकस्त खुर्दगी का शिकार होता है, इंसान पर मायूसी के साए मंडलाने शुरू हो जाते हैं या नफी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो उसी इंसान के अंदर से जिस तरह रात के बाद रोशनी का ज़हूर होता है, इसी तरह इंसान की जो ख़ाबिदा सलाहियतें होती हैं, जो इंसान जिनको हम तलाश नहीं कर सकते, जब हम इंतहाई मायूसी की हालत में होते हैं, इंतहाई दर्द तकलीफ और मुआशी तंगदस्ती की हालत में होते हैं, तो इंसान अपने अंदर से वो डिस्कवर करता है, वो तलाश करता है वो खूबियाँ और वो सलाहियतें। ये भी एक इंसानी कुदरत का ये सबक है हमारे लिए, कि सबक ये है कि हमने उन अपने अंदर पाने वाली उन खूबियों को मायूसी के बाद तलाश करना है। और इससे अगली बड़ी बात यह है कि कामयाबी के राजों में एक बड़ा राज यह है कि किरदार की अजमत हो, यानी मुआशरे के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी हो। सरमाए से ज्यादा बेहतर क्रेडिबिलिटी है, लोग आपको काबिल एतमाद समझते हो, आपकी बातों पर यकीन करने वाले हों, आपका रवैया दिलपजीर और पुरतासीर हो, आपके मिजाज के अंदर नरमी हो, मुलायमत हो। ये वो किरदार की अजमत है, यानी आप सदाकत और अमीन के अलंबरदार बने। आपकी सोच के अंदर भी, फिक्र के अंदर भी और आपके अमाल के अजहार के अंदर भी, यानी आप वादे के पुख्ता हो जाएं, तो ये भी जिंदगी के राजों में एक आला राज है। और फिर दुनिया के अंदर जो इम्कानात हैं, अगर आप एक मंजिल आप नाकाम हो जाते हैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, फिर दुनिया तो इम्कानात से भरी पड़ी है। ये इम्कानात ऐसे इम्कानात हैं कि बंदे के अंदर से एक सलाहियतें नई तरह से जन्म लेती हैं। मतलब हम ये बात कहते हैं कि जब दुनिया भर के अंदर जंग अजीम के दोम के अंदर जब जापान को शिकस्त फाश होती है, उसकी जो जंगी सलाहियतें थी वो मफलूज हो जाती हैं, तो जापानी कौम ने उन्हीं अपनी सलाहियतों को मुआशी तरक्की के लिए सनती तरक्की पर लगा दिया, जिसके नतीजे में उनका आगाज जिंदगी तो शिकस्त के साथ हुआ था। वो पजमुर्दा हो गए थे, परेशान फिक्र हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर मौजूद इम्कानात का फायदा उठाते हुए अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को, जो जंगी सलाहियतें थी, असला और तोप तफंग बनाने वाली सलाहियतें थी, उन तमाम तर सलाहियतों को सनती तरक्की में झोंक दिया, जिसके नतीजे में आज जापान दुनिया के एक सुपर सनती मुल्क बन चुका है। और इसलिए हम ये बात कहते हैं कि दुनिया में कभी कहते हैं एक दरवाजा बंद हो जाए तो हजारों दरवाजा खुलते हैं। हमें इम्कानात का जायजा लेते रहना चाहिए। और फिर एक बात जो मेहनत है, इसमें मेहनत की अजमत क्या है। आपने इब्राहिम लिंकन की जिंदगी देखी होगी। 1860 में वो सदर बनता है, शिकस्त दर शिकस्त, यानी नाकामियों के बाद नाकामी है। तजारत करता है तब भी नाकामी, इलेक्शन लड़ता है तब भी नाकामी, यानी हमें मुसलसल मेहनत के नतीजे में बिलाखिर वो 1860 के अंदर वो सदर बनता है। और इसी तरह आइंस्टाइन की मिसाल है। अल्लामा मौलाना की वहीदुद्दीन की खूबी है कि उन्होंने इंसानों को मुतासर करने के लिए तमसीली अंदाज से लोगों की मिसालें पेश की हैं कि जिस तरह आइंस्टाइन को स्कूल से खारिज कर दिया गया था,
اگر زندگی کا آغاز آپ کا معمولی حیثیت سے ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی میں غیر معمولی یا بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ آئنسٹائن کی مثال آپ کے سامنے ہے، ایک اسکول سے نلائکی کی بنیاد پر نکالا ہوا بچہ مسلسل محنت کے نتیجے میں کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ وہ آئنسٹائن اپنی تھیوری پیش کرتا ہے جس نے دنیا کو متاثر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا آغاز بہتر نہیں ہے، ابتدا کے اندر آپ کو مایوسیوں کا سامنا ہے، ناکامیوں کا سامنا ہے، تو یہ آپ کی زندگی کا اینڈ نہیں ہوتا۔ اسی بنیاد پر آگے آپ ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو مستقل مزاجی ہے زندگی کے اندر، مقصدیت کے ساتھ کردار کی عظمت ہو، امکانات کا جائزہ لیں، اور مستقل مزاجی جو ہے، مستقل مزاجی کی بہترین مثال یہ ہے کہ کچا گھڑا جب پتھر پر بار بار رکھا جاتا ہے تو پتھر بھی گھس جاتا ہے۔ یعنی یہ مستقل مزاجی کی علامت ہے کہ ایک نازک مٹی کا برتن جب بار بار پانی بھرنے کے لیے نل کے نیچے رکھا جاتا ہے تو وہ نچلی جگہ جو پتھر کی بنی ہوتی ہے وہ مسلسل تکرار کے ساتھ، مسلسل رابطے کے عمل کے نتیجے میں، وہ گھسنے کے عمل کے نتیجے میں وہ بھی نیچی ہو جاتی ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے مزاج کے اندر مستقل مزاجی موجود ہے تو پھر کامیابی کامرانی آپ کے ضرور قدم چومے گی۔ اس کے لیے آپ کو اور کسی آلے کی ضرورت نہیں۔ اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مولانا وحید الدین نے جو لکھی ہے کہ جو جرت مندی ہے، دلیری ہے، حوصلہ مندی ہے، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، یہ بھی آپ کی کامیابی کو آپ کے قریب تر کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، محنت، خاموش محنت جو ہے وہ آپ کو کامیابیوں کا راستہ دیتی ہے۔ آپ نے قدرت کا نظام نہیں دیکھا؟ آپ نے درخت دیکھا ہوگا، درخت کی جڑیں جتنی زمین کے اندر ہوں گی درخت اتنا ہی عظیم و شان درخت بنے گا۔ یعنی وہ عظیم و شان درخت اس لیے بنا ہے، وہ کھڑا اس لیے، اس میں استقلال اس لیے ہے، وہ آندھیوں کا، اندھیروں کا، مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے کہ وہ زمین کے اندر اپنی ایک اس نے پکڑ رکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کا کردار ہے، انسان کی صورت ہے، انسان کی خاموش تعلیم ہے، انسان کے اندر صبر ہے، انسان کے اندر قناعت ہے، برداشت کا جذبہ ہے۔ اگر اپنے اندر یہ کلٹیویٹ کر لیں گے آپ یہ سارے مثبت جذبات کو، تو پھر آپ کی شخصیت کے اندر نکھار آتا ہے۔ آپ ظلم و زیادتی کے مقابلے میں بھی ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں۔ اور اگلی بات میں یہ مولانا وحید الدین نے یہ بات کہی ہے کہ کام کرنے سے پہلے منصوبہ بندی کر لیں، یعنی مکمل تربیت اختیار کریں۔ کسی بھی کام کرنے کے بعد اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کریں کہ میں نے اس کام کو زیرو سے کامیابی تک کس طرح پہنچانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پوری ہر شعبے پر پوری تفصیلات، پوری معلومات، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی زراعت کا پیشہ اختیار کرنا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کبھی قومیں ایسے نہیں ہوتی کہ بغیر نظم و ضبط کے، بغیر منصوبے کے، بغیر تعمیری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کامیابی کا سفر طے کریں۔ جس طرح ہم جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے، اگر امریکہ کا ایک کاروں کے کارخانے کا مزدور اگر وہ 11 کاریں بناتا ہے تو جو وہی جاپانی مزدور، یعنی جذبے کی فراوانی چاہیے، پھر اس سے پوری طرح آپ کے مزاج شناسی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ کا مزاج کے اندر وہ خوبی کمال ہے کہ آپ نے جس کام کو کرنا ہے اپنے مزاج کیا اس کے مطابق ہے، ذوق شوق موجود ہے، تبھی آپ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ مثال ہے۔ پھر کچھ قوموں کے اندر اجتماعی کام کرنے کی بھی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے، بالخصوص یہ جو قومیں یلو نیشنز ہیں، ان میں اجتماعی، چاہے وہ شمالی کوریا میں ہے، جنوبی کوریا میں ہے، یا جاپان کے اندر ہے، یا چائنا کے اندر ہے، وہ اپنی انفرادیت پر اجتماعیت کا غلبہ کر لیتے ہیں، یعنی ذاتی نقصان اٹھا لیتے ہیں لیکن قومی وقار کا قومی نقصان نہیں اٹھاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ انفرادی قربانی کا جذبہ بھی آپ کی قوم کو، آپ کی ملت کو، آپ کے ملک کو کامیابی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اور پھر ایک بات، جو اقلیتیں ہیں کسی ملک کے اندر، ان کے لیے ایک بات ضرور وصف اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی قابلیت کے اندر خوبی اور کمال پیدا کریں، اپنے آپ کو ایک وصف، امتیازی وصف پیدا کریں۔ اگر کہیں بی اے پاسوں کی ضرورت ہے تو اس کے پاس ایم اے کی ڈگری ہو، اگر کہیں ایک سادہ کلرک کی ضرورت ہے اسے ٹائپسٹ جانتا ہو، وہ کمپیوٹر جانتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنی جملہ صفات ہوں، ہم کسی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں شکوہ کرنا، شکایت کرنا، ہماری کوئی بات نہیں مانتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا وحید الدین نے دنیا بھر کی اقلیتوں کو اور پھر بھارت کی اقلیتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں۔ آپ مقابلے میں لوگوں کو برتر نظر آئیں،
تاکہ آپ کو کوئی اگنور نہ کر سکے. اور پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. یعنی بعض اوقات اگر کوئی شر پسند آدمی آپ کے خلاف اختلاف رائے رکھتا ہے تو اس سے درگزر کرنے کی ضرورت ہے. صبر اور استقلال یہ کامیابی کی وہ کنجیاں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو بالخصوص آج کل چونکہ ہمیں زیادہ وقت ہمارے نوجوانوں کو میسر نہیں آتا، سینئر لوگوں کو میسر نہیں آتا، کتابوں سے دوستی لگائیں. کتابوں سے دوستی میں آپ کا جو اندرون ہے، جو انر سیلف ہے، وہ روشن ہوتا ہے. آپ کو معلومات ملتی ہیں، آپ نئے تجربات سے گزرتے ہیں. جو قوم یا ملک یا فرد دنیا کے نئے تقاضوں سے نباہ نہیں کرتا، نئے تقاضوں کو اختیار نہیں کرتا، نئی چیزوں کو اپناتا نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. فرض کریں کسانوں کو ایک پرانے بیلوں سے اگر وہ کاشتکاری کریں گے تو نتیجہ نکلے. آج جدید مشینری آ گئی ہے، جدید کھادیں آ گئی ہیں، سپرے کا سسٹم آ گیا ہے. اس طرح وکالت کے شعبے کے اندر وہ مثال انہوں نے مولانا وحید الدین نے دی تھی کہ ایک ٹیلر ماسٹر کامیاب ہونا چاہتا، اس نے سب سے پہلے اٹانومی سیکھی، یعنی درزی کے کام کے ساتھ اٹانومی سیکھی تاکہ وہ انسانی جسم کے مختلف اعضاء میں جو کمیاں زیادتی ہیں ان کو تلاش. اس طرح اگر کوئی کامیاب وکیل بننا چاہتا ہے تو وہ پٹوار کا تجربہ سے ہونا چاہیے، اسے یہ میڈیکل سائنس بھی پڑھ لینی چاہیے. یعنی اپنے شعبہ سے منسلک جتنے بھی شعبے ہیں ان میں اگر وہ مہارت تامہ حاصل کرے گا تبھی کامیاب. دنیا چونکہ مسابقت کی دنیا ہے، کوئی آپ کو خیرات میں کامیابی نہیں دیتا، کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر کہ آپ کا یہ مذہب ہے، آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے فطرتی قوانین کے تابع ہی چلنا پڑتا ہے. فطرتی قانون یہ ہے کہ جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو ہمت کرے گا، جو دلیری دکھائے گا، جو حوصلہ مندی دکھائے گا، جو قوم قربانی دے گی اجتماعی مفاد کے لیے، وہی کامیاب و کامران ہوگی. جو محنت شاکہ کرے گی، جو قوم میں محنت نہیں کرتے انفرادی طور پر، اگر آپ کسی ایک شعبے میں کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر صفات تلاش کریں، کسی اور شعبے میں بڑے ہوں. اس لیے میرا پیغام پاکستانی قوم کے نام ہے کہ دن رات کی محنت طلبہ کے لیے، وکلا کے لیے، تاجروں کے لیے. اب ہمارے تاجر دنیا بھر میں اگر مارکیٹ تلاش کریں اور معیاری سامان ہم باہر فراہم کریں، یعنی آپ کو لوگ آپ کی ضرورت محسوس کریں، آپ کی چیزوں کے مقابلے میں ان کو کوئی متبادل نہ ہو، تو آپ کی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں آخر میں پھر یہ اپنے دوست احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا وحید الدین کی کتاب راز حیات کو ضرور پڑھیں. یہ سستی کتاب ہے. مولانا وحید الدین ایک بزرگ عالم دین ہے، جید عالم دین ہے، غیر متعصب آدمی ہے. انسان کی سرشت پر ان کی ریسرچ ہے، سائنس کے حوالے سے بھی انہوں نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا ہے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.